اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتظروا انا منتظرون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 122 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار کرنا خداوند عالم کی سنت بھی ہے۔ تفسیر ماجدی نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ ہم بھی منتظر ہیں۔ انتظار سے مراد نتائج اعمال کے ظہور کا انتظار ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شخص انتظار کر رہا ہے۔ کوئی بچہ ہے تو اپنی جوانی کا انتظار کر رہا ہے، کوئی دکاندار ہے تو گاہک کا انتظار کر رہا ہے، کوئی ذاکر ہے تو اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں، اور کوئی مصلح ہے تو اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں اور اصلاح کر لیں۔ ہم اس زمانے میں موجود ہیں اور اگلے زمانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی نہیں ہوئی تو وہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب وہ زمانہ آئے گا جب میری شادی ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 384 پر یہ حدیث ہے کہ جو زمانے پر غضبناک ہوتا ہے اس کا غصہ بڑا طویل ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زمانے سے دشمنی رکھتا ہے زمانہ اس پر ناراض ہوتا ہے، جو زمانے سے سلامتی طلب کرتا ہے اسے وہ سلامتی نہیں دیتا۔ بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 216 پر یہ حدیث ہے کہ جو زمانے سے لڑتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو اس سے انتقام لیتا ہے غضبناک رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیشہ خدا کا ذکر کرو، خدا کو یاد رکھو۔ ذکر خدا سے مراد یہ ہے کہ خدا کو یاد رکھا جائے، چاہے اس کے کسی اسم کا ورد کیا جا رہا ہو، چاہے اس سے استغفار طلب کی جا رہی ہو۔ ذکر خدا کے آثار یہ ہیں کہ انسان کے اعمال میں بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 93 صفحہ 160 پر ہے کہ جو شخص اپنے دل کو خدا کی یاد سے منور کرے گا اس کے کام چاہے ظاہری ہوں یا باطنی نیک ہو جاتے ہیں۔ ذکر خدا سے، اللہ کو یاد کرنے سے دل زندہ رہتا ہے، اور یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ذکر خدا سے قلب کو زندگی ملتی ہے، شیطان کو بھگایا جا سکتا ہے۔ نفاق سے بچنے کے لیے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر خدا زیادہ کرتا ہے وہ نفاق سے محفوظ رکھتا ہے، یہ بہترین عمل ہے۔ نزول رحمت الہی ہوتی ہے، ذکر خدا کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ مزید مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے خدا کو یاد کرتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے، اور یاد خدا بہترین لذت ہے۔ انسان کو بحار الانوار کی جلد 91 صفحہ 151 پر یہ لکھا ہے کہ ایک لذت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مزید خدا کی عبادت کرے، مزید خدا کو یاد کرے، اس لیے کہ خدا کے ذکر کے علاوہ کسی میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اور خدا کا ذکر انسان جتنا زیادہ کرتا ہے اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، عمل کی طرف اس کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا خدا راضی ہو جائے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ذکر خدا اس انداز سے کرے کہ خدا اس کو ہر حال میں یاد رہے، کسی حرام کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، نہ آنکھوں کے ذریعے، نہ ہاتھوں کے ذریعے، نہ زبان کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ لمحات جب وہ گناہ کرے گا اس کا مطلب ہے کہ ان لمحات میں وہ ذکر خدا سے
محروم تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔